اگر آپ امارات میں رہتے ہیں تو دنیا میں سب سے کم کام آپ کو کرنا پڑے گا اور ہر ہفتے سب سے زیادہ چھٹیاں آپ کی ہوں گی۔ اب آپ ہر ہفتے 4.5 دن ہی کام کریں گے اور 2.5 دن آپ چھٹی منائیں گے۔ ہے نا یہ آج کی اچھی خبر؟ آج منگل کا دن اور دسمبر کی 7 تاریخ ہے۔ عرب دیس کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ حکومت امارات نے اعلان کیا ہے کہ 1 جنوری سے اب ورکنگ ڈیز صرف 4.5 دن کے ہوں گے اور جمعہ کو آدھے دن اور سنیچر اور اتوار کو پوری چھٹی ہوگی۔ ابوظہبی اور دبئی کی انتظامیہ نے بھی 1 جنوری سے اس شیڈیول پر عمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوموار سے جمعرات تک صبح 7:30 بجے سے شام 3:30 بجے تک دفتر کا وقت ہوگا اور جمعہ کے دن صبح 7:30 بجے سے 12 بجے تک دن میں کام کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی امارات دنیا کا پہلا ملک ہو گیا ہے جہاں کام کرنے کا وقت سب سے کم ہوگا، یعنی صرف 4.5 دن، جبکہ دنیا میں ورکنگ ڈیز 5 ہی دن ہوتے ہیں۔ حکومت امارات نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے تاکہ ان ملکوں کے ساتھ جہاں سنیچر اور اتوار کو چھٹیاں ہوتی ہیں اور بقیہ کام کے دن ہوتے ہیں، تجارت، مالی لین دین اور معاشی معاملات میں سہولت ہوگی۔ اس سے ان بین الاقوامی کمپنیوں کو بھی فائدہ ہوگا جنہوں نے امارات کو اپنا علاقائی یا ریجنل دفتر بنایا ہوا ہے اور ان کے ہر وقت ان کے مرکزی دفاتر سے ورکنگ ڈیز میں ربط بنا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امارات میں یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ پورے ملک میں جمعہ کے خطبے اور نماز کا وقت بھی ایک ہوگا اور وہ ہے 1:15۔ اس وقت پر سال بھر عمل کیا جائے گا۔ شارجہ میں ایک 22 سالہ ایشیائی نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اس کی لاش اس کے گھر میں لٹکی ہوئی پائی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ نوجوان کچھ عرصے سے پریشان تھا، جس کا اظہار وہ سوشل میڈیا پر کرتا رہتا تھا۔ جب اس واقعے کی مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے ٹک ٹاک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر 10 ویڈیو ڈالے تھے جس میں اس نے بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی سے رابطہ قائم نہیں کر پا رہا تھا جس سے اس کے جذباتی رشتے قائم ہو گئے تھے۔ وہ اس سے پہلے ایک عرصہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس لڑکی کی طرف سے اسے کوئی جواب نہیں آتا تھا۔ اس ویڈیو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے کافی غمزدہ بھی تھا۔ جس دن اس نے خودکشی کی اس دن بھی دوپہر کے وقت اس نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو ڈال کر اپنے خودکشی کے ارادے کا اعلان بھی کیا تھا۔ اس کے چند گھنٹوں کے بعد شام 8 بجے اس نے اپنے گھر میں پھانسی لگا کر جان دے دی۔ اب چلتے ہیں سعودی عرب۔ سعودی عرب میں اسمارٹ فون اور گیجٹ سے دلچسپی رکھنے والے بچوں کے لیے اچھی خبر۔ دارالحکومت ریاض میں بچوں کے اپلیکیشنز کا 2 روزہ میلہ 14 اور 15 دسمبر کو لگے گا۔ اس کے ساتھ ہی کڈ زون ہیکاتھن بھی ہوگا۔ اس میلے میں بچوں کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے ملک میں کیے جانے والے کامیاب تجربوں کی نمائش ہوگی، جس میں یونیسیف کے بشمول دنیا بھر کے ماہرین بھی موجود ہوں گے اور اس پر ایک کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ یونیسیف کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 1/3 بچے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں 70% بچوں کی عمر 5 سے 14 سال بتائی جاتی ہے۔ الباحہ کے علاقے میں واقع گاؤں ذی عین سعودی اور غیر ملکی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ چلیے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ اس گاؤں میں جس کا نام ذی عین ہے داخل ہوں گے تو وہاں طرح طرح کے تازہ پھلوں کی خوشبو محسوس کریں گے۔ یہ ویسے ہی نہیں، یہاں سینکڑوں قسم کے درخت اور پودے اپنے پھلوں اور پھولوں سے وہاں کی فضا کو معطر کر رہے ہیں۔ یہاں 5000 درخت تو کیلے کے ہی ہیں۔ یہاں دور تک جہاں تک نظر جائے کھیت ہی کھیت نظر آئیں گے اور نہ جانے کتنے قسم کے پھل اور پودے۔ یہی نہیں، اس تاریخی گاؤں ذی عین میں 58 تاریخی قلعے ہیں۔ ان میں سے بعض 1 منزلہ اور بعض 5 منزلہ بھی ہیں۔ ایک خوبصورت مسجد بھی ہے جو کافی دیدہ زیب ہے۔ اگر آس پاس ہوں تو ذی عین گھومنے ضرور جائیں۔ سعودی عرب کے گاؤں کی بات چلی ہے تو بتا دیں کہ وہاں 4000 سے زیادہ گاؤں ہیں، جن میں سے 376 مدینہ منورہ میں، 225 مکے میں، 87 الباحہ میں،
429 قسیم میں۔ حال ہی میں الباحہ سے قریب اسیر ریجن میں واقع گاؤں رجال الماح کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس گاؤں میں سیاحت کافی ہوتی ہے اور جگہ جگہ سے ٹورسٹ آتے ہیں۔ 350 سال پرانا یہ گاؤں آج بھی قدیم طرز تعمیر اور خوبصورتی کا امین ہے اور لوگوں کی دلچسپی کا مرکز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک سعودی خاتون نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کا جشن کیسے منایا اور اپنے شوہر کو اس کی دوسری شادی کے موقع پر کیا تحفہ دیا؟ اگر نہیں تو یہ بھی جان لیجئے۔ جس رات اس کے شوہر کی دوسری شادی تھی، وہ خاتون پوری رات سڑکوں پر گاڑی چلاتی رہی اور ہر جگہ ٹریفک قوانین کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کار جو چلا رہی تھی اس کے شوہر کے نام رجسٹرڈ تھی اور اس پر جرمانہ 3 لاکھ سعودی ریال پہنچ گیا۔ سعودی عرب کے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سلطنت عمان کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے تجارت اور میڈیا سے متعلق کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے عمان کے سلطان حیثم بن طارق کے بشمول ملک کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ یہاں سے وہ دیگر خلیجی ملکوں کا دورہ بھی کریں گے۔ اسی دوران سلطنت عمان میں ہوائی اڈوں پر آنے جانے والے مسافروں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے۔ اس سال ستمبر کے آخر تک 28 لاکھ مسافروں نے ہوائی اڈوں کا استعمال کیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے 26% کم تھا۔ اسی وقت گزشتہ سال تقریباً 31 لاکھ مسافروں نے عمان کے ہوائی اڈوں کا استعمال کیا تھا۔ سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ بحر عمان یعنی عمان سی میں بادل کافی نیچے کی سطح پر موجود ہیں اور وہ جلد ہی ساحلی علاقوں میں پہنچ سکتے ہیں، لہذا توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ الحجر ماؤنٹینز، جنوب باطنہ، شمال داخلیہ کے علاقوں میں کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے اور سرد ہوائیں چل سکتی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان 2 روزہ دورے پر قطر پہنچے ہیں، جہاں وہ قطر ترکی کی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کے 7ویں اجلاس میں اپنے ملک کے وفد کی سربراہی کریں گے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ اس بلیٹن میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔